یہیں تک کیوں روکی جاتی ہے؟ کوئی ایک مسلمان یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ اماں ابا سے یا مولوی صاحب سے، پروفیسر سے یا اپنے بڑوں سے کہ یہ جنت اور دوزخ ہاتھ میں کیسے اٹھاتے ہیں؟ ایسا کیا معاملہ ہے جو ان کے ذہن میں کون سی تصویر؟ آپ بتائیں، آپ کے ذہن میں کیا تصویر بنتی ہے کہ جنت اور دوزخ اٹھائی ہوئے چال لیں؟ کوئی خاص نہیں بنتی، وہی سمبولک ذہن چلا جاتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی، انجیل میں بھی، تورات میں بھی بول دی کلیئرلی کہ پوری دنیا میں پانی آ گیا. سوچیں تو صحیح، یہاں تک کہ دماغ، عام دماغ اس کو ہضم نہیں کر سکا. اتنا ایک اب نارمل ایونٹ ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی شاخیں بن گئی کہ نہیں دنیا پہ تو نہیں سیلاب آ سکتا. ہے ڈیٹیل، مگر یہ نہیں ہے کہ لڑائی کیا ہوئی، کس طرح کے اوزار استعمال ہوئے، ہتھیار کس طرح کے استعمال ہوئے. اوزار کا مطلب کشتی بنانے کے لیے کون سے اوزار، لڑائی کے لیے کون سے ہتھیار، کس طرح کی جنگ تھی، کس قسم کی مخلوقات تھی جس کے ساتھ جنگ تھی. اس کا تذکرہ ایتھیوپینز نے کیا ہے بڑی تفصیل سے. ایتھیوپین بائبل کے اندر ہے. ایتھیوپین بائبل از دا نمبر 3 بگیسٹ سیکٹ ان کرسچینٹی. اسلام میں یہ والا ہے، سارے کے سارے معاملات اس لٹریچر میں اس طرح نہیں آئے. حدیث نے ڈائریکٹلی اشارے کیے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہم پڑھیں اس کو. مگر یہ ایک حدیث بڑی کلیئر ہے کہ نوح علیہ السلام سے لے کے آج تک کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس نے دجال کی وارننگ نہ دی. اب بات یاد رکھیے گا، اصلی کہانی آپ نے سورہ کہف کی پوچھی بھی ہے، اور سورہ کہف کا بیک ڈراپ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تورات نے بھی بتا دیا جو کہ یہودیوں کی کتاب ہے، اور انجیل نے بھی بتا دیا کہ نوح علیہ السلام اور آخری دور ایگزیکٹ سیم ہونا ضروری ہے. یہاں تک کہ بشارتیں دی ہیں تورات نے کہ نوح علیہ السلام کے جو فالورز ہوں گے، جو کہ بنی اسرائیل نہیں ہوں گے، بنی اسرائیل کے علاوہ جو قوم بچ جائے گی وہ نوح علیہ السلام، نوائٹس بولتے ہیں اس کو، نوح علیہ السلام کی امت کے لوگ ہیں کہ جو بھی حق کے اوپر ہیں، اللہ کی وحدانیت توحید کے اوپر ہیں، اور نوح علیہ السلام کی ڈسینڈنٹس میں سے ہیں. اب انہوں نے 2-3 اور نشانیاں کوالیفیکیشن رکھی ہوئی ہے، مقصد یہ نہیں ہے بات کا، اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا. مگر انہوں نے جب ایک بریکٹ بنانی تھی یہود کے علاوہ تو انہوں نے ان کو بھی ویٹو دے دیا. نوائٹس بولتے ہیں اس کو، نوح سے نوائٹس. اب یہ بات ضروری ہے، یہ سوچی جائے. میں اس طرح تفصیل سے تو نہیں بتاؤں گا، نہ ہی ٹائم ہے اتنا، مگر اتنی کلیئر انڈیکیشن بتا دیتا ہوں کہ نوح علیہ السلام کی لڑائی صرف انسانوں سے نہیں تھی، دنیا پہ ہی تھی مگر صرف انسانوں سے نہیں تھی. نوح علیہ السلام کے ٹائم کے اوپر جو کچھ معجزاتی قسم کے معاملات ہوئے ہیں، جس کے بیسک کامن سینس کے خلاف باتیں ہماری انسانی عقل میں سما ہی نہیں سکتی، مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی، انجیل میں بھی، تورات میں بھی بول دی کلیئرلی کہ پوری دنیا میں پانی آ گیا. سوچیں تو صحیح، یہاں تک کہ عام دماغ اس کو ہضم نہیں کر سکا. اتنا ایک اب نارمل ایونٹ ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی شاخیں بن گئی کہ نہیں دنیا پہ تو نہیں سیلاب آ سکتا. حالانکہ تورات تفصیل بتا رہی ہے دنیا پہ سیلاب کی، ایتھیوپین بائبل، انجیل ساری. پھر اللہ تعالیٰ نے بھی سیلاب کی بات کی. اور دوسرا واقعہ جو بہت بڑا ہوا کہ نوح علیہ السلام نے سارے جانور اکٹھے کر لیے، ایک ایک جوڑا. یہ تو ہمیں پتہ ہے، اس بات کا سنا ہے آپ نے نا. آپ خود سوچیں کہ ایسی دنیا کی کون سی کشتی ہے جس میں دنیا کے جانور اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ ہماری کامن سینس کے خلاف بات ہے. سو یا تو کشتی بہت ہی بڑی ہے، یا پھر دنیا کے سارے جانور اکٹھے نہیں ہوئے، یا پھر یہ دونوں تو ہوئے ہیں مگر وہ طریقہ کار بالکل فرق ہے. جس طریقہ کار سے ہم نے اگر جانور اکٹھے کرنے ہو تو اب جانور اکٹھے کرنے کا تو قرآن کی ڈائریکٹ آیت ہے، اس پہ تو ڈینائی نہیں ہو سکتا. اس کے اوپر لیکن اس کی توجیحات یہ نکالی جاتی ہیں اور تعویلات یہ کی جاتی ہیں کہ جو دماغ نہیں سما سکتا اس پورے علم کو یا اس پوری نالج کو یا اس انفارمیشن کو بھی، وہ کیا کہتا ہے کہ نہیں سارے جانور نہیں ہیں. تو نوح علیہ السلام نے جو بھی جانور تھے اس علاقے کے وہ اکٹھے کر کے جتنے بھی 8-10 جوڑے تھے وہ کشتی میں ڈال دی. اور کتنے جانور ڈال سکتے ہیں؟ کیونکہ عام دماغ کے بس کی بات نہیں ہے. غور سے سمجھیے گا، دجال بھی عام دماغ کے بس کی بات نہیں ہے. بس یہ یاد رکھیے گا، یہاں پہ مقصد دجال ہے، یہاں پہ اینڈ آف ٹائمز ہے، آخری زمانہ ہے. اور کہانی نوح علیہ السلام سے شروع کرنی پڑتی ہے ہر دفعہ. اور ہم نے آج تک اسلامک لٹریچر میں آپ نے کبھی کسی اسکالر کو سنا ہے کہ نوح علیہ السلام سے کھینچے کہانی؟ نو، بیکاز دیر ہیز ٹو بی اے ویری سائنٹیفک اینگل ٹو لک ایٹ دس. اور خود انجیل گواہی دے رہی ہے. میں کون سی سائنس کے، آئنسٹائن نے تو نہیں لکھی نا انجیل. انجیل نے جب گواہی دی ہے کہ دجال کا ٹائم نوح علیہ السلام کا ٹائم کا ری پلے ہے. ابھی میں بتاتا ہوں کیسے کیسے ری پلے. سو دجال کیا کرے گا؟ دائیں ہاتھ میں جنت اور بائیں ہاتھ میں دوزخ لے کے پھر رہا ہوگا. اور نبی اسلام نے شاف فرمایا کہ اس کی جنت جو ہے نا وہ دوزخ ہے اصل میں، اور جو اس کی دوزخ ہے وہ جنت ہے. اور تب جب تمہیں وہ کہیں نا کہ میں نے تمہیں دوزخ میں ڈال دینا اور
تو لپک کی چھلانگ لگا دو دوزخ میں، تم اللہ کی جنت میں ہی پہنچو گے، اور جو اس کی جنت ہے اس میں جو لوگ چھلانگ لگائیں گے وہ دوزخ میں ہی جائیں گے۔ اب یہ والی کہانی یہیں تک کیوں روکی جاتی ہے؟ کوئی ایک مسلمان یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ اماں ابا سے یا مولوی صاحب سے، پروفیسر سے یا اپنے بڑوں سے کہ یہ جنت اور دوزخ ہاتھ میں کیسے اٹھاتے ہیں؟ ایسا کیا معاملہ ہے جو ان کے ذہن میں، کون سی تصویر؟ آپ بتائیں، آپ کے ذہن میں کیا تصویر بنتی ہے کہ جنت اور دوزخ اٹھائی ہوئے چال لیں؟ کوئی خاص نہیں بنتی، وہی سمبولک ذہن چلا جاتا ہے کہ شاید کہ اس نے اصلی کوئی ایک علاقہ تیار کیا ہوگا، وہ جو قادیانیوں نے ربہ تیار کیا ہوا تھا، ادھر جنت ہوگی، اور دوسری طرف روڈ کے اس طرف دوزخ تیار کی ہوئی تھی اور ہر سینٹر میں کھڑا ہوتا ہے۔ یہ تو نہیں تصویر بنتی نا کسی کی، اس نے پوری دنیا میں جانا ہے، اور نبی السلام نے اس کے ہاتھ کا بتایا، اس کے دائیں ہاتھ میں جنت لے کے پھر رہا، آگ کا دریا ہوگا، اور بائیں جو بھی بائیں ہاتھ میں مکس کر رہا ہوں، جو ایک ہاتھ میں داغ کا دریا ہوگا اور ایک ہاتھ میں جو ریگولر دریا ہوتا ہے پانی کا۔ لوگ پانی کے دریا میں چھلانگ لگائیں گے پیاس بجھانے کو، آگ میں چلے جائیں گے، کیونکہ جنت یہ ہے نا۔ اور جو اس نے دوزخ دکھائی ہے آگ کا دریا، وہ اصل میں جنت ہے۔ تو آگ کا دریا حدیث ہے، ہاتھ میں کیسے آتا ہے؟ یہ بہت غور طلب بات ہے سمجھنے کے لیے۔ سمجھ لیں یہ سمبل ہے تو پھر ہمیں دنیا میں کوئی جگہ پر الاٹ کرنی پڑے گی نا دوزخ اور جنت کے لیے، کہ یہ تو دجال کے لیے تو سمبل تھا، مگر اس نے دنیا میں کوئی بنائی تھی جگہ، تو سمبولک تو نہیں ہو سکتا ہے، کہیں نہ کہیں تو اس کو بنانی پڑے گی جنت اور دوزخ۔ اب اصل میں بھی وہ دائیں ہاتھ میں جنت اور بائیں ہاتھ میں دوزخ لے کے پھر رہا ہے۔ یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، نوح علیہ السلام نے پوری دنیا کے جانور اکٹھے کیے ہیں، اور نوح علیہ السلام کے اوپر بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ دیر سم تھنگ ایلس، ایک اور واقعہ ہے جو کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، جو کہ مسلمان ڈسکشن میں نہیں لے کے آتے۔ اب میں وہ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے سامنے ٹیسٹنگ ہو جائے گی، اور مسلمان کا